یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعہ 25 اگست سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے اعلی کار ڈاکٹر حامد بلیدی بہروز اور باسط کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ BLF سمیر بلوچ اور رخسانہ عرفانی گل بلوچ کے اغوا اور بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پانک ہانی گل اور ان کے شوہر کی شہادت سے یہ بات واضح ہے کہ مصنوعی لکیر کے دونوں اطراف بلوچ غیر محفوظ ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی ریاست بلوچ فرزندوں کے اغوا اور ریاستی قتل کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ماما قدیر بلوچ ہانی اور اس کے شوہر کا بے دردی سے قتل قابل مذمت ہے۔ عالمی ادارے پاکستانی دہشت گردی کے خلاف ایکشن لیں۔ BSO آزاد۔ 30 اگست کو پریس کلب کوئٹہ میں VBMP کے زیر اہتمام ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا۔ چیئرمین نصر اللہ بلوچ۔ وڈ میں ڈیتھ اسکواڈ اور مینگل قبائل درمیان فائرنگ کا سلسلہ شروع، ایک ڈرائیور زخمی، 15 سے زیادہ ٹرالر فائرنگ کا نشانہ بنے۔ مستنگ نوجوان قتل، لواحقین نے مرکزی شاہراہ بلاک کر دیا۔ بلوچستان فائرنگ، دیگر حادثات میں 7 افراد ہلاک، 8 زخمی۔ پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے انتہائی اہم کارندے ڈاکٹر حامد بلیدی بہروز اور عبدالباسط کو BLF کے سرمچاروں نے تنظیمی انٹیلیجنس معلومات پر ستمبر 2022 میں مقبوضہ بلوچستان کے ساحلی علاقہ جیونی سے حراست میں لیا تھا۔ دشمن کے مرکزی کارندوں کو حراست میں لیتے وقت سرمچاروں نے ان کے کمیونیکیشن آلات اپنے قبضے میں لیے تھے، جو تفتیش میں انتہائی کارآمد ثابت ہوئے۔ تفتیش کے دوران یہ حقیقت کھل کر عیاں ہو گئی کہ ڈاکٹر حامد کور کمانڈر 22 کور ISI MI 310 کراچی کوئٹہ اور 306 تربت بلیدہ سمیت FC کے اعلیٰ کمانڈرز کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھا اور ان سے ہدایات لیتا تھا۔ وہ ایک دہائی سے قابض پاکستانی فوج اور اس کے سیکورٹی اداروں کے لیے بلوچ قومی تحریک آزادی کے خلاف کام کر رہا تھا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ BNM کے انسانی حقوق کے ادارہ پانک نے میاں بیوی سمیر بلوچ اور رخسانہ عرفانی گل بلوچ کے اغوا اور بہیمانہ قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچ مہاجرین کے خلاف اس طرح کی تشدد کی کارروائیاں ریاستی دہشت گردی ہے اور ایسے واقعات کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ وڈ سے آمدہ اطلاع کے مطابق وڈ کے مختلف علاقوں میں ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ شفیق مینگل اور مینگل قبائل کے درمیان دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسلح افراد نے پمپ کے مقام پر 15 کے قریب ٹرالر اور ٹرکوں کے ٹائر برسٹ کر دیے ہیں، جبکہ ایک ڈرائیور زخمی ہوا ہے۔ مستنگ کے علاقہ دشت میں نجی کمپنی کے نوجوان چوکیدار امان اللہ ولد رحمت اللہ بنگلزئی کو پراپرٹی میں نامعلوم افراد نے گزشتہ رات بے دردی سے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر مقتول کے ورثاء نے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو بلاک کر دیا اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ مستنگ ولی خان لیویز تھانے کے حدود ممنی کے علاقے میں دو گروہوں میں مسلح تصادم میں دونوں طرف سے 2 افراد ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقہ سور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ڈیتھ اسکواڈ کے کارندہ عنایت اللہ نامی شخص کو ہلاک کر دیا اور فرار ہو گئے۔ ضلع سبی میں موٹر سائیکل حادثے کی تحقیقات کے لیے جانے والے سب انسپکٹر جیون خان کو پیچھے سے وین نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک جبکہ ایک سپاہی زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق اس سے قبل مذکورہ جگہ پر موٹر سائیکل حادثے میں خاتون اور بچے سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ سبی بختیار آباد مرکزی شاہراہ پر تیز رفتار مزدار ٹرک نے سامنے سے آنے والے رکشے کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد عرفان اور اللہ دتہ نامی شدید زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ راستے ہی میں چل بسے۔ دریاسنا مکران میں گزشتہ شام شکیل محراب سکن میرو بازار شے کہن نامی شخص بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔